جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، خدا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نور آیت نمبر 55 فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ بے شک اللہ نے ان سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے پچھلوں کو خلافت دی اللہ نے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پچھلوں کو خلیفہ بنایا۔ تو لہذا پتہ چلا قرآن سے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو منصب دیے گئے زمانے میں، ان سب منصب پہ بیٹھنے والوں کا چناؤ صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ جتنے منصب اللہ نے بنائے ان تمام منصب پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کو چنا، چنتا اللہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ جسے اللہ چنے زمانے پر واجب ہے کہ اسے تسلیم کرے، اور جسے لوگ بنائے، آپ کو پتہ ہے نا پچھلے جمعہ جو گفتگو گزری ہماری، کہ جب لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ مسلط ہوا جب زمانے پر مسلمانوں پر، تو کیا ہوا؟ قتل و غارت ہوا اسلام کے اندر۔ اسلام صاف اور شفاف پردہ تھا، لیکن جب لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت اور لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ جب اس اسلام کے محافظ بن بیٹھے، تو کیا ہوا؟ اس اسلام کے سفید صاف ستھرے پردے میں ایک سیاہ دھبا لگ گیا، ایک کالا دھبا، کلنک جس کو بولتے ہیں، کہ یہ اسلام کے نام پہ کلنک ہے، یہ مسلمانوں کے نام پہ کلنک ہے، اور یہ آج تک وہ چھینٹے اڑتے ہیں اسلام کے دامن میں کہ اسلام کوئی امن کا مذہب ہے۔ پڑھو اپنی کتابیں، وہ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، وہ کہتے ہیں کتابیں پڑھو، مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ کون تھے؟ قتل و غارت گری کرنے والے۔ یہ مسلمانوں پہ کون تھے ٹوٹ پڑنے والے؟ یہ کون تھے جو رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے در کو آگ لگائی؟ یہ کیسے تھے مسلمان؟ ہم وہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں، ذرا اس سے باہر آئیں۔ اسلام جو آل محمد سے ملا وہ اسلام ہے، جو آپ کے بڑوں نے دیا وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ کے بڑوں نے جو اسلام دیا ان میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ 40 سال تک رسول اللہ خود نہیں جانتے تھے وہ نبی ہے۔ آپ کا دیا ہوا اسلام، آپ کے بڑوں کا دیا ہوا اسلام، اور جو آل محمد سے اسلام چلا، جو دین بچا، وہ کیا ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ نبی اس وقت، مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو آپ کو کم سے کم یہاں پہ واضح پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام جن سے لینا چاہیے تھا، لوگوں نے اس رسول کی آل کو چھوڑ کے ان سے اسلام لینا شروع کر دیا جنہوں نے خلافت کے لیے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا تھا، جنہوں نے اپنی خود ساختہ خلافت کو زمانے پہ مسلط کرنے کے لیے رسول اللہ کی شہزادی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کے در کو آگ لگائی۔ اور اسی وقت میں، اسی دور میں کئی دردناک حادثات گزرے، کئی دردناک واقعات گزرے، جن میں پچھلے جمعہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، مالک ابن نویرہ کا۔ صحابی رسول تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے بس زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہاری مٹی پلیت کر دیں گے، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، اور انہوں نے کیا بھی۔ مالک ابن نویرہ، حالانکہ گواہی دی گئی آپ کے بارے میں کہ یہ مسلمان تھے، انہوں نے اذانیں پڑھی، نمازیں پڑھی، انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن تمہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی؟ اس لیے کہ وہ مولا علی کو خلیفہ مانتے تھے۔ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا مجمع جو صحابہ کا تھا کہ میرے بعد کیسے تم اپنی زندگی گزارو گے، کیسے تم ہدایت پاؤ گے؟ تو سرکار نے یہی سب کچھ بتایا تھا، ہدایت کن سے لینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو انہیں خلیفہ ہی نہیں مانتے، ہم تو مولا علی کو مانتے، لہٰذا انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں،
خالد بن ولید کو بھیجا، خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کا ستیہ ناش کرو اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے، تو لہٰذا انہیں کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو کیا بات ہے۔ وہ گئے، انہوں نے خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کی زوجہ پسند آ گئی، اور پھر پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ وہ کیا پھر انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اتنا ہی نہیں، مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا ان کے جسم کے ساتھ؟ مالک ابن نویرہ کو شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد کیا کیا گیا آپ کے جسم کے ساتھ؟ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ دیکھیں، اب یہاں پہ میں اہل سنت کی پھر کتاب پیش کرنے لگا ہوں، تاریخ طبری جلد دوم حصہ دوم اور صفحہ نمبر 80 پر۔ یہ اہل سنت کے عالم ہیں اور یہ امام مانے جاتے ہیں، معتبر مانے جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سوید سے مروی ہے کہ مالک بن نویرہ کے بہت ہی گھنے بال تھے، اور سپاہیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کر ان پر دیگیں رکھ دی۔ بات سمجھے آپ، مالک بن نویرہ اور آپ کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر، یہ اتنے بھوکے تھے، خالد بن ولید اور ان کے ساتھی اتنے بھوکے تھے یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا کہ دیگ کے نیچے اینٹ کی جگہ پہ شہداء کے سر رکھے۔ مالک ابن نویرہ صحابی رسول علیہ السلام کا سر کاٹ کے، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر دیگوں کے نیچے اینٹ کی جگہ پہ صحابہ کا سر رکھا۔ کس نے؟ مسلمانوں کے ہیرو خالد ابن ولید نے۔ یہ کردار تھا ان کا، مسلمانوں کے ہیرو نے، جنہیں یہ ہیرو مانتے، کتابیں لکھی، فلم بنتی ان کے اوپر۔ بڑھیا، یہ بھی آپ بتائیے گا ضرور زمانے کو کہ انہوں نے یہ کیا کیا تھا۔